شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارک حجرات کی 7ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اس آیہ مجیدہ میں خالق کائنات فرما رہا ہے اور تم لوگ جان لو کہ رسول خدا تمہارے درمیان میں ہے، اور اگر رسول خدا بہت سارے کاموں میں تمہاری باتوں پر عمل کرے تو اس صورت میں میرے محبوب اور یہ رسول خدا مشقت میں پڑ جائیں گے، لیکن خداوند متعال نے ایمان کو تمہارے دلوں میں محبوب قرار دیا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں کا زینت قرار دیا ہے، اور اس کے برعکس کفر اور فسق اور گناہ اور عصیان کو منفور قرار دیا ہے تمہارے لیے۔ اور جو لوگ اس صفات کے حامل ہوں گے، یعنی جو عصیان، گناہ، فسق اور فجور سے نفرت کرنے والے ہیں اور ایمان کو دوست رکھتے ہیں، ایمان کو وہ چاہتے ہیں، تو یہی افراد ہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یہ آیت بھی سابقہ آیت کی شان نزول ہی کا ادامہ ہے کہ جب ولید نے بنی مستلق کے زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کے حوالے سے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ بنی مستلق کے لوگ مرتد ہو گئے ہیں اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیے ہیں، اس وقت بعض سادہ لوح مسلمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے پیشنہادات اور اپنے باتوں کے ذریعے سے زور اس بات پر لگا رہے تھے کہ آپ بنی مستلق کے مخالفت میں جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، در حال کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ آپ ناراض بھی ہو گئے ولید بن عقبہ کی اس خبر پر، لیکن اس وقت وحی الہی نازل ہوا اور یہ خبر دی اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آئے تو اس کی صحیح معنوں میں تحقیق کیا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے عمل کو انجام دے بعد میں پشیمانی ہو۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیشہ رسول خدا جو خدا کی طرف سے ہادی ہیں، جو خدا کا فرستادہ ہے، جو خدا کی طرف سے پیغام لے کر آتا ہے، اس کا رابطہ ہمیشہ خدا سے ہوا کرتا ہے، اور جب بھی کوئی انحرافی راستے کا امت انتخاب کرے، لوگ انحرافی راستے پر چلنے لگے، تو اس وقت خالق کائنات اپنے حبیب پر وحی نازل کر کے
آگاہ کرتا ہے، صراط مستقیم کی طرف لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ ایک اور نکتہ یہ ہے کہ رہبر، ہادی اور رہنما سے لوگوں کو یہ توقع نہیں ہونی چاہیے کہ رہبر اور ہادی اور ولی امر جو ہے لوگوں کی باتوں پر عمل کرے، اور ہمیشہ یہ کوشش بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس ولی پر، اس ہادی پر، اس رہنما پر فشار اور اس قدر زور اپنی باتوں کا لگائیں اور ان کے سامنے احتجاج کریں تاکہ اپنی بات کو وہ ہادی، وہ رہبر اور وہ رسول قبول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم رسول خدا یا خدا کے بھیجے گئے کسی بھی نبی، پیغمبر اور ائمہ معصومین کے کلام کی اگر ہم نفی کریں یا ان کی باتوں کو نہ مانیں تو یہ ہمارے لیے خسران کا باعث ہے، ہمارے ضرر میں ہیں یہ باتیں۔ اور ایک نکتہ جو اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے ایک بڑی محبت اور نعمت مؤمنین کے لیے جو خداوند متعال نے عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے ایمان کو مؤمنین کے دلوں کے اور مؤمنین کے دلوں میں محبوب قرار دیا ہے ایمان کو، اور اسی ایمان کے ذریعے سے مؤمنین کے دلوں کو زینت بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو کفر، عصیان، طغیان، ضلالت، گمراہی کو منفور قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس بات کے لیے خالق کائنات نے ایک طرف ارسال رسول کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دی ہے، آسمانی کتابوں کو نازل کر کے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کوشش کی ہے، اور تاکہ یہ ایمان لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو۔ اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ہر انسان ایمان کو اس کے دل میں محبوب قرار دیا ہے، گناہ سے نفرت کو اس کے فطرت میں رکھا ہے۔ اسی لیے ہر انسان فطرتاً جو ہے وہ ایمان اور پاکیزگی کو چاہتا ہے، اور ہمیشہ ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ گناہ اور فسق و فجور کی محفلوں کو نہیں چاہتا، اس کے دل میں وہ منفور ہیں۔ لیکن ہم اب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جو ایمان سے بھاگتے ہیں اور فسق و فجور کو وہ چاہتے ہیں۔ تو یہ سب اس کی فطرت کی وجہ سے نہیں ہے، فطرت تو گناہ سے دوری چاہتا ہے، اس کی فطرت تو ایمان کو چاہتا ہے، لیکن یہ سب کی سب اس محیط کی وجہ سے ہے، اس انسان کی تربیت کی وجہ سے ہے، کیونکہ اس کو جو محیط ملا ہے، جو ماحول اس سے ملی ہے، وہ گناہ آلود اور کفر اور فسق و فجور سے بھرے ہوئے محیط میں، ماحول میں اس کی پرورش ہو گئی ہے، تو اس نے اپنے اس فطرت کی جو صفا ہے، فطرت کی جو آواز ہے، وہ اس کو زنگ لگ چکا ہے، اور اس فطرت جو ایمان کو چاہتا ہے اس میں اب نفرت، گناہ اور کفر و عصیان کا بو اور اس کو چاہنے لگا ہے۔ اب ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ آیا اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اپنی باتوں کو جو ہے تم لوگ منوانے کے لیے سر توڑ کوشش نہ کرو رسول خدا کے سامنے، تو آیا یہ آیت مشورت کرنے رسول خدا نے بے شمار موارد میں اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ہے، تو کیا یہ آیت اس کے منافی نہیں ہے؟ تو ہم یہی کہیں گے، مفسرین نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ یہ آیت مشورت سے، شورا سے، مشورہ لینے اور دینے سے منافات نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
مشورہ دینا، مشورہ چاہنا الگ بات ہے، اور اپنی بات کو منوانا، اپنی بات پر اٹل رہنا یہ الگ سی بات ہے۔ اپنے فکر کو، اپنے عقیدے کو کسی دوسرے پر تحمل کرنا، زور اور زبردستی کسی پر اپنے فکر عقیدے کو لاگو کرنا یہ الگ بات ہے۔ اور اسی طرح اس آیت میں فسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب فسق سے مراد ہر وہ چیز، ہر وہ گناہ ہے جو انسان کو خدا کی اطاعت سے دور کرتا ہے۔ اب جس کے دل میں ایمان سے محبت ہو، جس کے دل میں وہ ایمان کو چاہتا ہو، جو انسان اپنے دل میں ایمان کو زینت قرار دے، یہی لوگ یہ ہدایت پانے والے لوگ یہی لوگ ہیں۔ اب اس سے پہلے والی آیت میں خداوند متعال نے مؤمنین سے مخاطب ہو کر یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب ہوا، لیکن اس آیت میں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ اور یہاں پر مؤمنین کا لفظ نہیں آیا، تو ظاہراً اگرچہ یہ حکم بے پیغمبر کے اصحاب کے ساتھ مختص نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں ایک قانون، ایک دستور عمومی طور پر بیان کر رہا ہے کہ ہر شخص جو ہر زمانے میں زندگی کرے، اگر وہ اپنے فطرت کی اس صفا کو، اس پاکیزگی کو اگر ہمیشہ برقرار رکھے تو وہ شخص اہل نجات ہیں، وہ شخص اہل ہدایت ہیں، وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص ہر زمانے میں اپنے اس فطرت کی پاکیزگی کو وہ محیط کے ذریعے سے یا ماحول وغیرہ کے ذریعے سے یا عدم تربیت کی وجہ سے اگر وہ اس کو کھو دے، اس صمیمی، اس صفا کو، اس پاکیزگی کو اگر وہ کھو دے تو یقیناً وہ گمراہی اور اس کا سر انجام جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت ہوگی۔ ماہ مبارک رمضان بہترین مہینہ ہے کہ ہم ایمان اور ایمان لانے والوں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور خداوند متعال کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ جہاں پر خداوند متعال مہمان بن کر مجھے اور آپ کو اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہے ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔